الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سورة الانعام آیت نمبر 93 سے آج ہم سبق پڑھیں گے. ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس بندے سے، افترا جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر میں اللہ کا سچا رسول نہیں ہوں، تم کہتے ہو کہ میں نے اپنی طرف سے یہ قرآن بنایا ہے، تو پھر مجھ سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے نا. اگر میں اللہ پر جھوٹ بولوں اور میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیفا وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، صادقاً ام کاذبا، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. سب نے کہا تھا کہ آپ سچے ہو، کبھی آپ نے کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا. تو جب کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پر میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ انسان پر جھوٹ بولنے والا بندہ، الزام لگانے والا ظالم ہے، تو جو اللہ پر الزام لگا لے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قالا، یا وہ کہے، اوحی الیہ، کہ وحی کی جاتی ہے مجھ پر، ولم یوحا، اور نہ وحی کی جاتی ہو الیہ اس پر، کہ وہ اپنی طرف سے یہ کہے کہ وحی کی جاتی ہے مجھ پر حالانکہ اس پر وحی نہ کی جاتی ہو، وہ تو بہت بڑا ظالم ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا. شیئن، کچھ بھی. ومن، اور وہ بندہ، قالا جو کہے، سأنزلو، کہ میں اتاروں گا، مثل اس کے، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. یا وہ یہ کہے کہ جس طرح اللہ نے کلام نازل کیا، کتاب نازل کی، میں بھی اسی طرح کا نازل کر سکتا ہوں. وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے کہ جس طرح میرے پاس قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سچی کتاب ہے، تم اگر کہو کہ اس طرح کا ہم بھی بنا سکتے ہیں، پھر تم جیسا ظالم کوئی نہیں ہے. یا میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر مجھ جیسا ظالم کوئی نہیں ہے. اگر ان باتوں کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے نا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ابھی نہیں مانتے نا، مہلت ہے ان کو، تو پھر ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھتے، اذ الظالمون، کہ جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، کہ جب ان پر موت کا وقت آئے گا اور فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے، اس وقت ان کی شکلیں دیکھنا، کیونکہ اس وقت آگے ان کی جو سزا ہے وہ ان کے سامنے ہوگی. اور مرنے کے وقت نا انسان کو، مرنے والے کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. اگر وہ نیک ہے، ساری زندگی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، تو اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے. اس کو جو ہے خوشبوؤں والے، اچھی شکل و صورت والے فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. اور اگر وہ برا ہے، اللہ کی نافرمانی میں اس کی زندگی بسر کی ہے، تو پھر سیاہ رنگ کے بدبودار فرشتے، گندی شکلوں والے، وہ آتے ہیں. تو دیکھتے ہی چہرے پر جو ہے وہ آثار آ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ظالموں کو، جنہوں نے ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کی قدر نہ کرنا، قرآن کا انکار کر دینا، انبیاء کا انکار کرنا، اور خود کو نبی بنا لینا، نبوت کے جھوٹے دعوے کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظلم میں شامل ہیں. پھر شرک کرنا، اللہ کی نافرمانیاں، چوریاں، ڈکیٹیاں، زنا، شراب، ظلم اللہ کی مخلوق پر، یہ ساری چیزیں ظلم میں شامل ہیں. تو یہ لوگ، ظالم لوگ، جب موت کی سختیاں ان پر آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کاش کہ آپ اس وقت ان کو دیکھتے. اور کیا ہوتا ہے؟ والملائکۃ، اور فرشتے، باسطو، وہ پھیلاتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کی طرف، اور کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی جانیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی روح بڑی شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح ایک بیری کے کانٹوں والی پرانی ٹہنی پڑی ہو اور اس پر باریک ململ کا کپڑا جو ہے وہ اوپر ڈال دیا جائے اور اس کو پھر کھینچا جائے، وہ کپڑا کس قدر اس کے چیتھڑے چیتھڑے بن جائیں گے. اسی طرح ایک کافر انسان، ظالم انسان، اس کی روح کو جب کھینچا جاتا ہے تو اتنی شدت کے ساتھ اس کو تکلیف ہوتی ہے، روح نہیں نکلنا چاہتی. فرشتے پھر تھپڑ مارتے ہیں، دوسرے مقام پر ہے، اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکلو. اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. لیکن جو مومن ہے، موحد ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس کی روح بڑی آسانی کے ساتھ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آٹے میں بال ہو، اس بال کو آسانی کے ساتھ کھینچ لیا جاتا ہے، اسی طرح مومن انسان کی روح نکال دی جاتی ہے. تو باسی تو وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو.
نکالو اپنی روحیں باہر، جلدی کرو، نکلو باہر۔ الیوم تجزون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، رسوا کن عذاب کی طرف۔ آج تمہیں، الیوم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جس دن موت آئی اسی دن سے عذاب شروع، اور قبر کا عذاب بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج کے دن سے ہی تمہیں عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور چاہے انہیں قبر ملے یا نہ ملے۔ جو قبر کا عذاب ہے نا، کئی لوگ، کئی کلمہ پڑھنے والے بھی مسلمان نام کے اس کا انکار کرتے ہیں، احادیث کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو عذاب قبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ قبر میں ہی دفن کرو گے تو عذاب ملے گا، ورنہ اگر قبر میں دفن نہ کیا، اس کو جو ہے نا جنگل کے درندے کھا گئے، یا کوئی بندہ جہاز میں جو ہے وہ سفر کر رہا تھا، آگ لگی، جل گیا، قبر ملی ہی نہیں، لاش ہی نہیں ملی، تو قبر کہاں سے آئی؟ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جو اس زندگی، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک عالم ہے۔ اس طرح یہ عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے۔ ہر انسان فوت ہونے کے بعد عالم برزخ میں ہے۔ اب اس کی برزخی زندگی یا تو جنت کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے، یا پھر اگر بندہ گناہگار ہے تو پھر جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عالم ہے، عالم برزخ ہے، اس میں اب اسے سزا بھی ملتی ہے اگر گناہگار ہے، اور اگر نیک ہے تو اسی قبر کو اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے پردے میں، برزخ کا معنی ہی پردہ ہے، کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا۔ قبر کو کھود کر دیکھو، قبر میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا کہ اسی قبر میں ہی اگر انسان نیک ہے تو اس کی قبر جنت بنا دی جاتی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتا ہے، اور اگر برا ہے تو حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری قبروں کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ تو یہ آیت، یہ ٹکڑا اس بات پر دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ الیوم، آج کے دن، جب ہی وہ روح نکالتے ہیں ان ظالموں کی، کہتے ہیں آج تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، بما کنتم تقولون، بسبب اس کے جو تم کہتے تھے اللہ پر، غیر الحق، بغیر حق کے اللہ پر باتیں کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے قرآن کا انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو تم ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، اب تم آ گئے نا سب ہمارے پاس اکیلے، کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو، اول مرتن، پہلی مرتبہ، پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے جس طرح اکیلے پیدا ہوئے تھے اور بغیر ختنے کے پیدا ہوئے تھے، بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کی عدالت میں بغیر کپڑوں کے، بغیر ختنے کے، بغیر کسی جسم پر کوئی کپڑے کی دھچی تک نہیں ہوگی، اسی طرح سب انسان اللہ کی عدالت میں جائیں گے۔ وَتَرَكْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَتَرَكْتُمْ، تم چھوڑ کر آئے گئے، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا تھا، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، جو ہم نے تمہیں دنیا میں مال دیا، دولتیں دیں، اور جس مال کے پیچھے آ کر تم نے ہمیں ہی بلا دیا، وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر آ گئے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا، اسی طرح ہی آئے ہو، جو دنیا میں کمایا وہیں رہ گیا۔ وما نرا معکم، اور نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ، شفاعکم، تمہارے سفارشی، جن کے بارے میں دنیا میں تمہارا گمان تھا کہ یہ سفارشی ہیں ہمارے اور چھڑوا لیں گے، اللہ کی عدالت میں جا کر سفارش کریں گے اور ہم عذاب سے بچ جائیں گے، وہ نظر نہیں آتے کدھر ہیں۔ یہ ایک انداز ہے کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ سفارشی بناؤ، اللہ نے تو کہا عمل کرو، فرما بردار بنو، نیک بنو، عمل کام آئیں گے، تم نے کہا نہیں، نیکیاں ضروری نہیں ہیں، یہ سفارشی بنا لو اور یہ جو ہے قیامت کے دن چھڑا لیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہاں ہے وہ، الذین، وہ جو، زعمتم، گمان کرتے تھے تم، انہم، کہ بے شک وہ، فیکم، تم میں، شرکاء، تمہارے شریک ہیں، لقد قطع، البتہ تحقیق کاٹ دیا گیا، بینکم، تمہارے درمیان، وضل، اور گم ہو گیا، عنکم، تم سے، ما کنتم تزعمون، جو تم گمان کرتے تھے، جو تم اپنے ذہن کے مطابق سوچا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں، شریک ہیں ہمارے، چھڑا لیں گے ہمیں، بچوا لیں گے،
وہ سب تمہارے گمان غلط ثابت ہوئے اور سب کچھ ختم کر دیا گیا، اب تم اکیلے آئے ہو اور تمہارا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔